ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے مخلوق کو جب پیدا فرمایا تو اس کے جو تقاضے تھے اور اس کی جو ضروریات تھیں اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود کفیل بن گئے. پوری مخلوق کے تقاضوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی پورا فرماتے ہیں. وہ سمندر کی مخلوق ہو، فضا کی مخلوق ہو، آسمانوں کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، پورے جہانوں کے رب اور پورے عالموں کے پالنہار اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نفع کے بھی مالک ہیں اور نقصان کے بھی مالک ہیں، اور زندگی کے بھی مالک ہیں اور موت کے بھی مالک ہیں، بیماری کے بھی مالک ہیں اور صحت کے بھی مالک ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اور اپنے منشا سے اور اپنے ارادے سے مخلوق کے اندر اپنے احکامات کو نافذ فرماتے ہیں. کسی قوم کا اور کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں اس کی عمر کے تعلق سے اور اس کی روزی کے تعلق سے، اس کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کے تعلق سے، یعنی زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں کہ یہ کب تک جینا ہے اور کتنی روزی کمانا ہے اور کتنا کھانا ہے اور زندگی کیسے گزارنا ہے. فرعون بن کر زندگی گزارے گا، قارون بن کر زندگی گزارے گا، حامان بن کر زندگی گزارے گا، یا صدیق اکبر کے طرز پر زندگی گزارے گا، یا عثمان غنی کے طرز پر زندگی گزارے گا، یا اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارے گا. یہ تینوں اہم فیصلے اللہ تبارک تعالی انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پورا فرما دیتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں اللہ کے فیصلے پر کون سی چیز غالب آ سکتی ہے؟
مخلوق اور خالق کی ٹکر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، اللہ جیتے گا یا مخلوق جیتے گی؟ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا یا مخلوق کا فیصلہ نافذ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہو، تم پیدا ہونے میں میری قدرت کے محتاج، ماں کے پیٹ میں پلنے میں میری قدرت کے محتاج، ماں کی گود میں میری قدرت کے محتاج، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی میں ایک سانس جو اندر جاتا ہے تم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے اسے باہر نکال سکے۔ جو سانس باہر ہے میں روک لوں تو اس سانس کو تم اندر نہیں لے جا سکتے۔ دنیا کے اندر کوئی درخت میں ایک پتا میری اجازت سے حرکت نہیں کرتا، میرے حکم کے بغیر درخت سے نہیں گرتا۔ سورج اتنا بڑا، تمہاری کیا حیثیت؟ جب چاہے میں گرہن لگا دوں گا، اس کی روشنی کو کھینچ لوں گا میں۔ اے تم نے کہا کوئی کہ جب میں سورج کو گرہن لگاتا ہوں تو تم اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے سورج کی روشنی کو لوٹا دو؟ چاند کو گرہن لگا دیتا ہوں، ستاروں کو توڑ کر زمین کی طرف بھیج دیتا ہوں، طوفان بپا کر دیتا ہوں سمندروں میں، زمینوں کے اندر زلزلہ بپا کر دیتا ہوں، بادلوں کے اندر جوش پیدا کر کر طوفان لے آتا ہوں۔ کون ہے تم نے کا طاقت والا؟ کون ہے ہمت والا؟ کون ہے قوت والا؟ کس کی مرضی چلتی ہے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ آج کا جو کروڑوں جائیداد رکھنے والا، جسے ارب پتی کھرب پتی آپ کہتے ہیں، کیا حیثیت رکھتا ہے فرعون کی حکومت کے سامنے، قارون کی دولت کے سامنے، حامان اور شداد کی جائیداد اور پراپرٹی کے سامنے، نمرود کی حکومت کے سامنے؟ اللہ کی جب قدرت ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہی تو فرعون کی حکومت کچھ کام نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس پانی سے پار ہو کر چلے گئے، اسی پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ اتنی دولت تھی، اتنی پراپرٹی تھی، اتنی ملکیت تھی، اور اتنا روپیہ تھا، اتنا پیسہ تھا، کبھی بیمار نہیں پڑا تھا۔ اسی گھمنڈ میں وہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس سمندر اور جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پار کیا، اسی راستے میں اسے غرق کیا۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ایک آدمی خدائی کا دعویٰ یوں ہی بیٹھے بٹھائے مفت میں نہیں کر دیتا، کچھ تو ہوگا۔ سلطنت، جائیداد، دولت، ثروت، حشمت، عظمت، سب کچھ تھا، تبھی تو اس نے دعویٰ کیا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا والوں کو، آتش پرستوں کو، اور جو لوگ دنیا کے اسباب کے پجاری ہیں کہ دولت سے کچھ ہوتا ہے، پیسے سے کچھ ہوتا ہے، حکومت سے کچھ ہوتا ہے، روپیوں سے کچھ ہوتا ہے، اللہ نے بتلایا اس آگ میں جلانے کی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہوتی تو آگ کی لپیٹیں ہزاروں میل اوپر تک فضا میں جا رہی تھی، آسمان کے پرندے بھن بھن کر زمین پر گر رہے تھے۔ اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داخل کیا گیا۔ اللہ نے کہا آگ یہ تیری ہمت نہیں، تیری مجال نہیں کہ تو جلائے۔ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جو آگ جلانے کی خاصیت رکھتی تھی اللہ کے حکم کی وہ محتاج، جو پانی ڈبونے کی خاصیت رکھتا تھا اللہ کے حکم کا محتاج، حضرت موسیٰ کو پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کرا دیا۔ اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ آپ ایک چھوٹی گیند کو
بغیر سہارے کے لٹکا کر دکھائی ہے. پوری دنیا کی فوج، پوری دنیا کی ملٹری، پوری دنیا کے ثروت والے، پوری دنیا کے مالدار، پوری دنیا کے پہلوان چودھری ایک اینٹ کے ذرے کو ہوا میں لٹکا کر دکھائے. ایک مرے ہوئے مچھر میں روح پیدا کر کے دیکھیں، ایک مری ہوئی مکھی میں حرکت ڈال کر دیکھیں. آسمان کتنا بڑا. اللہ نے کہا ہم نے بغیر ستون کے آسمان بنایا. دیکھیں کوئی بلر نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے حکم سے قائم ہے، یہ ہمارے نظام کے تحت چل رہا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور تو اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا نازک ہے کہ تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی گاڑی تجھے ذرا سا دھکا دے دے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، لنگڑا بن جاتا ہے، لولا بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے. اتنا کمزور ہے. ایک لاری نے ٹکر ماری، ٹو ویلر نے ٹکر ماری، سائیکل سے گر گیا، پتھر کا مار پڑ گیا. اتنا نازک ہے اور اتنا گھمنڈی اور اتنا تکبر کرنے والا اور اتنا غرور کرنے والا. ما غرک بربک الکریم. اللہ پوچھتے ہیں رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تیری فریاد کو سننے والا ہے؟ کوئی اور ہے جو تیری پریشانی کو دور کرنے والا ہے؟ کوئی اور ہے رب کے علاوہ تجھے اولاد دینے والا ہے؟ کوئی اور ہے تیرے قرض کو، بوجھ کو ہلکا کرنے والا ہے؟ کوئی اور ہے تیرے کاروبار کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے؟ کوئی اور ہے رب کے علاوہ جو تیری بیماری کو شفا میں بدلنے والا ہے؟ دوائیوں میں اگر یہ طاقت ہوتی کہ وہ بیمار کو شفا دیں، آپ کبھی فرصت ملے پان چباتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے ہاسپٹل کے مین گیٹ پر کھڑے ہو جائیے. صبح سے شام تک ایک دو چار مردے وکٹوریا ہاسپٹل ہے، بورنگ ہاسپٹل ہے، نواس ہے، یہاں سے نکل جائیں گے. پوچھئے سرجن تیرا قصور ہے، دوائیاں تیری قصور ہیں. مرتا ہوا آدمی سنبھل جاتا ہے، سنبھلا ہوا آدمی مر کر کیوں نکل رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سرجن نہ زندگی دے سکتا ہے، سرجن نہ صحت دے سکتا ہے. رب کی مرضی کے بغیر نہ دوائی کچھ کام کرے گی، نہ ڈاکٹر کچھ کام کرے گا. دوائی کام کرنی ہوتی، یہ ہاسپٹلوں سے لاشیں کیوں نکلتی ہیں، یہ مردے کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی اب مرضی نہیں، اجازت نہیں. ایک مردہ ایسا رہتا ہے حادثے میں کا جو شکار ہوتا ہے، سر پٹا ہوا، خون سے لت پت، دیکھنے والے کہتے ہیں نہیں یہ بچے گا نہیں. پھر معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن 4 مہینے کے بعد اچھا بھلا چنگا دوڑتا ہوا جا رہا ہے. یہ رب کی مرضی، اللہ اسے بچانا چاہا. ایک آدمی کو ذرا سا مار پڑا کن پٹی پر، کہا کہ بھی ذرا سا مار ہے، ایک آدھ گھنٹے کے اندر وہ ڈسچارج ہو جائے گا. آدھے گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. سب کچھ اس کے قبض قدرت میں ہے. تو پھر یہ تعویذ، یہ پلیتے، یہ مجاور، یہ پیر، یہ مرشد، یہ فقیر یا جادوگر، یہ سپلی، یہ علوی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک پلیتا ہے اور ایک آسمان ہے. آسمان کو رب نے اپنے حکم سے قائم کیا اور پلیتے کے پیچھے عامل اور جادوگر چیلنج دیتا ہے، جاؤ جی بچہ ہو جائے گا، جاؤ تمہارا کاروبار سمجھ جائے گا. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے فرعون ایک تھا. اب گلی گلی باباؤں کے نام سے، عاملوں کے نام سے، جادوگروں کے نام سے گلی گلی جھنڈے ڈال کر، ہرے جھنڈے لگوا کر اور عاملوں کا کاروبار شروع کر کر یہ فرعون پیدا ہو گئے. کچھ لوگ تو صاف کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہتے ہوئے، اتنے دنوں سے نماز پڑھے، کیا دے گا لیا تمہارا اللہ؟ آئے نا نعوذ باللہ جھک مار کر ہمارے پاس. یہ فرعون ہے وقت کے، جو لوٹا کرتے ہیں ایمان کو بھی اور لوٹا کرتے ہیں روپیوں کو بھی، پیسوں کو بھی. ڈاکہ ڈالا کرتے ہیں عقائد پر کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوا. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں
ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی، بہت سارے وظائف پڑھ لیے اور بہت ساری عبادتیں کر لی، رب کائنات ہے کہ ہماری سننے کو تیار نہیں۔ مجھے یہ بتلائیے، آپ نماز زیادہ پڑھنے والے ہیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں زیادہ پڑھنے والے تھے؟ کتنی لمبی راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ کہا یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں نے تیری نبیوں کی امامت کی، تیرے رسولوں کی امامت کی، فرشتوں کا سردار ہو، انسانوں کا سردار ہو، جنات کا سردار ہو، مخلوقات کا سردار ہو اور تیرا چہیتا ہو، اور یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کافر و مشرک میرے راستے میں کانٹے ڈالا کرتے ہیں، اے رب تو میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ نبی نے کبھی ایک بات کہی؟ دو جھوٹے سجدے مار کر عاملوں کو جا کر شکایت کرتے ہو، اتنی نمازیں بڑی، کچھ نہیں ہوا۔ 13 سال تک چکیوں میں پستے رہے، نہ رات کی نیند نہ دن کا چین ہے، طائف گئے تو پٹے، حبشہ گئے تو پٹے، مکے میں رہے تو پٹے، تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ ان کی عبادتیں بڑی تھیں یا تیری عبادت بڑی؟ 4 جھوٹی نمازیں پڑھ کر ایک خاتون کی پریشان حال، ان دنوں میں روزہ رکھنے والی، رمضان کے اندر اچھے ہٹے کٹے صحت مند ہی لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ کہا کہ کیسا روزہ؟ کا 16 سید کا روزہ۔ کہا ہم بھی ایک سید ہیں، لگا لو 18 سید ہو جائے گی۔ خدا جانے یہ 16 ہیں 18 ہیں، ایک تو عبادت غلط ہے اور پھر اللہ پر الزام کہ ہم نے مانگا اللہ نے دیا نہیں، ہم نے سجدہ کیا، ہم نے نمازیں پڑھی۔ ایک تو یہ کہ نمازیں غلط، 16-18 سیدوں کے روزے غلط اور منتیں مرادیں غلط، اور دوسرے اگر صحیح بھی کرے، یہ اللہ نے تجھے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ نماز پڑھے گا تو فوراً ظہر سے پہلے میں تیرے قرض کو پورا کر دوں گا، نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک چیک تیرے جیب میں پڑ جائے گا یا جوتا خانے میں مل جائے گا۔ اللہ نے کہا جو شکایت حضرات صحابہ کرام نے نہیں کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تجھے مصائب میں مبتلا کر کر، قرض میں مبتلا کر کر، اولاد کو چھین کر، اولاد سے محروم رکھ کر اور کاروبار میں تنگی دے کر اللہ تجھے قیامت میں جنت دینا چاہتا ہے۔ اور تو عامل اور جادوگر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی جنت نہیں چاہیے، دنیا میں مجھے بچہ چاہیے، مجھے اللہ کی جنت نہیں چاہیے، دنیا کی مال دولت چاہیے، مجھے قبر کے عذاب کے راحت کا پروانہ نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اے بندے، میں تجھے مصیبت میں اس لیے مبتلا کر رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بھوک کے اندر مبتلا کر کر، تیرے باغات کو ختم کر کر، تیرے مال اور جائیداد اور پراپرٹی کو ختم کر کر ہم تجھے صابرین کا درجہ دینا چاہتے ہیں، قبر سے عذاب کو ہٹانا چاہتے ہیں، محشر سے رسوائی کو بچانا چاہتے ہیں، عرش کا سایہ دینا چاہتے ہیں، حوض کوثر کا پانی دینا چاہتے ہیں اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزارنا چاہتے ہیں اور جنت کے میوے دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جاتا ہے بابا بابا نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، نہ جنت چاہیے، نہ میوے چاہیے، نہ حور چاہیے، نہ غلمان چاہیے، مجھے عذاب قبر آ جائے کوئی بات نہیں، مجھے محشر کی رسوائی آ جائے کوئی بات نہیں، مجھے دنیا کی دولت مل جائے، میری محبوبہ سے میری شادی ہو جائے، میں کورٹ کے اندر عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ جادوگر کامیاب ہو جائے گا اور یہ عامل کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے اللہ نے اگر آپ کو کبھی توفیق دی ہو، آپ راجستھان وغیرہ کسی کام کے لیے گئے، کاروبار وغیرہ کے لیے، حدیث پاک میں تو یہ کہا گیا لا تشد الرحال الا ثلاثہ، 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی نیت کر کر رخت سفر نہ باندھو، سفر کا ارادہ کر کے نہ جاؤ، عظمت اور نیکی کا خیال کرتے ہوئے۔ ایک اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اور دوسرے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرے بیت المقدس ہے۔ یہاں 1 لاکھ، یہاں 50,000، یہاں دیدار کا ثواب۔
یہ 3 جگہیں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور جگہ، وہ اماں جان ہو، خالہ جان ہو، باوا جان ہو، یا کوئی مرغ ملا ہو، یا اجمیر شریف ہو، یا بندہ نواز ہو، یا پیران پیر ہو، یا کلیر شریف ہو، ارادہ کر کر سفر کرنا منع ہے حدیث کی روح سے۔ کعبۃ اللہ کا ارادہ کر کے جا سکتے ہیں، مسجد نبوی کے ارادے سے جائیں، بیت المقدس کے ارادے سے جائیں، اس کے علاوہ کسی اور بابا کے دربار میں، کسی اور عامل کے دربار میں، کسی اور درگاہ میں، کسی اور مجاور کے پاس رفتے سفر بھی نہیں باندھا جا سکتا۔ گئے اجمیر کو کاروبار کی نیت سے، دلی کو گئے، کہا کہ چلو لگے ہاتھ یہاں نہیں چلے جائے نظام الدین اولیاء کے دربار میں، مستقل نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار کی نیت کر کے جانا حدیث کی روح سے منع ہے۔ آپ جائیے، ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کاپی لے کر آپ کاؤنٹنگ کیجئے کہ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں، کتنی فیملیز آتے ہیں، کتنے علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آپ کا کس لیے آنا ہوا، کہیں گے ہماری بیگم کے اولاد نہیں اس لیے۔ کہے آپ کیسے، کہا مقدمہ ہار گئے۔ آپ کیسے، کہے کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہوتی۔ آپ کیسے، زمین کو غیر نے قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کئی دن تک رکیے وہاں پر، پھر ان سے دوبارہ سوال کیجئے کیا تمہاری بیگم صاحب اولاد بن گئی، تمہاری بیٹی کا نکاح ہو گیا، تمہاری زمین کا مسئلہ حل ہو گیا، تم مقدمے کے اندر کامیاب ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بابا کی مرضی نہیں، اللہ کی نہیں، کہیں گے بابا کی مرضی نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ کہیں گے بابا نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا۔ یقین مانیے 1 سال کے اندر کئی لاکھ افراد، یعنی 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ افراد خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ سوال یہ، ان 30، 35، 50 لاکھ افراد کی حاجتیں کیا پوری ہو جاتے ہیں؟ ہرگز اللہ کی قسم پوری نہیں ہوتی جب تک کہ رب کائنات نہ چاہے۔ اب 50 لاکھ لوگ آئیں گے، سمجھا کیجئے لوگ دھوکہ کیسا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں آدمی مزار کے پاس گیا تھا اور اللہ نے اس کے مسئلے کو حل کر ڈالا، اللہ نے اسے اولاد دے دی، اللہ نے اس کے کاروبار میں ترقی دے دی۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایک لڑکی جو بیاہ ہوئی، شادی ہوئی، 40 سال تک اللہ نے کہا ہم اسے بچہ نہیں دیں گے۔ سمجھ گئے آپ، 40 سال تک بچہ نہیں دیں گے۔ اب یہ 40 سال تک تو اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی، حکیم کے پاس جائے گی، آیورویدک جائے گی، ہومیوپیتھک جائے گی، ایلوپیتھک جائے گی، عامل جائے گی، جادوگر جائے گی، تفلی جائے گی، کچھ نہ کچھ کرے گی۔ سانپ جو تانا دینے والی ہے اور نرن جو تانا دینے والی ہے، بچہ پیدا نہیں کرتی ہم دوسرا نکاح کر دیں گے اور دوسری شادی کر دیں گے، کچھ نہ کچھ کرے گی۔ یہ خاموش بھی رہے تو اس کی اماں تو جائے گی توکل مستان بابا کے دربار میں، اماں جان بابا جان کے پاس کہ راکھ تو دے دو، راکھ دودھ میں ملا جو ہے گھول کر پلا دیں گے۔ کم وقت کچھ نہیں ملتا تو یہ کرتے ہیں، اگربتی جو سلگا کر رکھتے ہیں وہ مجاور اٹھا کر راکھ دے دیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو دودھ میں گھلا کر پلا دینا، حمل قائم ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ کھیڑوں میں اور دیہاتوں میں اگربتی جو بنائی جاتی ہے گوبر کے لیپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میری بندی اگر تو میرے دربار میں نہیں جھکتی اور مجھ سے نہیں سوال کرتی، میری بھی عزت و جلالت کی قسم گوبر کی لیپ تجھے دودھ میں ملا کر میں کھلاؤں گا۔ مجاور وہ اگربتی کے راکھ کو جو گوبر کی لید رہتی ہے وہ نیچے گرا ہوا رہتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے کہ دودھ میں ملا کر پی لو، اللہ تعالیٰ شفا، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب سمجھیے کہ 40 سال کے بعد اس کے پڑوس نے کہا کہ کسی سے سنا کہ بابا اجمیر کے دربار میں جانے سے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی تقدیر میں یہ تھا کہ 40 سال کے بعد اولاد دینا، اتفاقاً اس کا جانا ہوا اجمیر کے دربار میں اور صاحب اولاد ہو گئی۔ اب پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹے گی، میں فلاں بابا کے پاس گئی، اماں جان کے پاس گئی، توکل مستان کے پاس گئی، کلیر کو گئی، نظام الدین اولیاء کو گئی، کسی بابا نے میری نہیں سنی، اجمیر والے بابا میری بات کو سن لیا۔ حالانکہ اللہ کی تقدیر میں یہ بات ہوتی ہے کہ 40 سال کے بعد تجھے اولاد دینی تھی اور اتفاقاً 40 سال کے وقت وہ گئی تھی، اللہ کی تقدیر اس وقت کام آ گئی۔ اللہ کی تقدیر پر اعتماد نہیں، بابا پر اعتماد چلا گیا۔ اگر بابا دینے والے تھے تو سال میں 50 لاکھ افراد بابا کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، وہ کیوں مقدمہ ہار جاتے ہیں؟ ان کو کیوں اولاد نہیں ملتی؟ ان کے کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ کی تقدیر اس وقت جو ہے موافق نہیں ہوتی۔
یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے مشہور عاملوں کے پاس آدمی علاج کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صاحب ہمارے گلی میں بھی ایک چھوٹے جھنڈے والے ہیں، اب جا کر اس نے ٹکر ماری، اللہ کی تقدیر میں یہ بات تھی، اب اس وقت اس کے کاروبار میں ترقی ہو۔ اتفاقاً وہ پلیتے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ تعویذ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ نامن سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ 45 سال 4 مہینے 2 دن 3 گھنٹے کے بعد ہم اس کے روزی کا دروازہ کھولیں گے، ہم اس کے کاروبار میں ترقی دیں گے۔ اتفاقاً وہ اس چھوٹے بابا کے پاس چلا گیا، چھوٹے جھنڈے والے کے پاس چلا گیا، اب اس نے تعویذ دی، اللہ کی تقدیر کا وقت پورا آ گیا، شفا دینے والی ذات اللہ تھی، اس وقت اس نے شفا دی، ترقی اس نے دی، خیر و برکت دی۔ اب یقین کیا آیا کہ بابا چھوٹے بابا کے پاس گیا، بڑے بابا کام نہیں آئے، چھوٹے بابا نے جو تعویذ دیا، فلیتا دیا، یہ چھوٹے بابا بڑے باباؤں کے ٹھاکر نکل گئے اور آگے بڑھ گئے۔ یہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی جو ہے دینے والا نہیں ہے۔ آپ یہ بتلائیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے پیدا ہوئے اور انتقال ہو گیا، آپ کی کوئی نرینہ اولاد آگے نہیں بڑھ سکی، آپ کی جو اولاد آگے بڑھی وہ زنانہ، آپ کی لڑکیوں کے پھر لڑکے، پھر بچے، پھر خاندان آگے بڑھا۔ اہل عرب آپ کو تان و تشنیع کرنے لگے، آپ کو گالیاں دینے لگے، کہنے لگے ان شانیہ کا حول اختر۔ اللہ نے جواب میں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، تمہاری نسل کا نام و نشان مٹ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دل میں کتنا غم نہیں آیا ہوگا، کتنا دکھ نہیں آیا ہوگا، لیکن پورے عاملوں کے سردار، پورے نبیوں کے سردار، پورے رسولوں کے سردار، پورے کائنات کے سردار، پورے انس و جن کے سردار خود اپنے لیے کسی لڑکے کو نہ پیدا کیا، نہ اللہ کے دیے ہوئے لڑکے کو آپ بچا پائے، نبی اپنے نر اولاد کو اور اپنے لڑکے کو بچا نہیں پائے۔ کون سا بابا ہے، کون سا عامل ہے، کون سا جادوگر ہے جو تمہیں لڑکے دینے والا ہے؟ اور اگر اللہ لڑکا دے بھی دے تو وہ بچانے والا ہے۔ اولاد پیدا ہوئی تو رونے لگے، انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، کیا ضرورت تھی رونے کی آپ کو؟ کون سا عامل ہے، کون سا جادوگر ہے، کون سا بابا ہے، کون سا پیر ہے، کون سا مجاور ہے، کون سا فقیر ہے جو آپ کے پیشاب کے قطرے کا مقابلہ کرے؟ آپ کی ذات اور آپ کی شان، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، یہ بہت دور کی بات، آپ کے پیشاب کے قطرے کو بھی کوئی پیر و مجاور نہیں لگ سکتا۔ لیکن خدا اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ آپ کی اولاد باقی رہے، آپ کی نرینہ اولاد کوئی اور دوسری پیدا ہو، انتقال ہو گیا تو جیسے کوئی اور ماں، کوئی اور باپ روتا ہے، اس طریقے سے آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا جیسے تم میں سے کسی کے بچہ انتقال ہو جائے یہ بھی میرا بچہ ہے۔ اور کہا یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے میرا دل رویا جا رہا ہے۔ آپ رونے لگے، کوئی تعویذ ڈال دیتے، کوئی دم کا پانی ڈال دیتے، کوئی کرشمہ دکھا دیتے، کوئی بابائی معجزہ دکھا دیتے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی قدرت نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بابا کا کچھ نہیں چلتا، کسی عامل کا کچھ نہیں چلتا، کسی جادوگر کا کچھ نہیں چلتا۔ یہ لوگ 3 طریقے ہوتے ہیں عملیات کے۔ ایک بہترین طریقہ ہے، حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے، کتاب الطب والرقیہ، یہ میڈیکل کا باب، دوائی کرنے اور کرانے کا باب اور جھاڑ پھونک کا باب۔ مستقل روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام گئے، کسی کو جن نے لپیٹ لیا، آیت الکرسی اور دوسری صورتیں پڑھی اور ان کو دم کیا تو جن الگ ہو گیا۔ کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور بچھو کا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 3 طریقے ہیں عملیات کے۔ ایک طریقہ ڈائریکٹ قرآن کا اور حدیث کا، سمجھ گئے؟ قرآنی آیتیں ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہے اور گئے کسی عالم سے اور کسی بزرگ سے، کسی پرہیزگار سے کہا
کہ حضرت میرے کوئی اولاد نہیں، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجیے۔ سب سے طاقتور عمل یہی ہے، یہی کیٹیگری ہے، قرآن اور حدیث کے عملیات۔ تو وہ کہتا ہے جائیے ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار تو دینے والا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد کو دے دے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد تو مرحمت فرما دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار میری بیوی کو اور میری اولاد کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن شریف کی وہ آیتیں جس میں اولاد کو مانگا گیا ہے، کسی نبی نے مانگا، کسی رسول نے مانگا، اللہ نے اس دعا کو نقل کیا۔ اس دعا کو پڑھنا زندگی کا سب سے بڑا عمل ہے، اس دعا کو استعمال کرنا۔ آدمی شکایت کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ قرض کے بوجھ تلے میں دبا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی بات ایک یاد رکھیے، پھر بھی میں دوبارہ آپ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو قرض کے دلدل کا شکار ہے اور قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ خود اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیتے، ہم اسے مکلف نہیں کرتے۔ ایک بچہ 5 کلو اٹھا سکتا ہے تو کوئی ماں کوئی باپ 10 کلو اور 20 کلو کا موٹا بچے کے سر پر نہیں رکھتی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت جب اس کی اجازت نہیں دیتی، رب کائنات ارحم الراحمین ہے، تو جو بندہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ کیسے دے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ تو دینے والا نہیں۔ یہ قرض اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات سے زیادہ خواہشات کو خود پیدا کرتا ہے، خود محتاج بنتا ہے اور خود جو ہے قرض کی طرف قدم کا آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ نے کہا چادر جتنی ہے اتنا تم پیر پھیلاؤ، اب بجائے اتنا پھیلانے کے وہ چھلانگ مارنا چاہتا ہے، چادر پھٹ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑی چادر کے لیے میں قرض لوں گا۔ اللہ نے کہا دال روٹی کھا لے، عزت کی زندگی گزار لے، سائیکل رکھ لے، عزت کی زندگی گزار لے، کرائے کا مکان رکھ لے، عزت کی زندگی گزار لے۔ کہا کہ نہیں، تیرا دیا ہوا بس نہیں، میں قرض لوں گا، خاص مکان میں جاؤں گا، قرض لوں گا، میں اسکوٹر خریدوں گا، اسکوٹر ہے تو کار خریدوں گا، کار ہے تو قیمتی کار خریدوں گا، کاٹن پہن رہا ہو فارن کا کپڑا پہنوں گا، بیوی کو کنگن پہناؤں گا۔ قرض اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مجبور نہیں کرتے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مقابلہ نہ کرے۔ کسی انسان کو قرض کی ضرورت ہرگز نہیں پڑتی، نہ بیٹی کی شادی کے مسئلے میں، نہ بیماری کے مسئلے میں، کبھی نہیں پڑتی۔ خود انسان ایسے اسباب پیدا کر لیتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتے اور پھر قرض کے دلدل میں کچھ شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شکار ہو جائے قرض کا تو حدیث پاک میں دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے جمعہ کی نماز کے بعد 72 یا 73 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی غیبہ غیب سے صورت نکال دیتے ہیں۔ سورہ کہف ہے، جمعہ کے دن اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قرض کو اس کی ادا کر دیتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ ہے، اگر کوئی مغرب کے بعد پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فقر و فاقے کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر کوئی سورہ یاسین کو پڑھتا ہے صبح میں اللہ تعالیٰ شام تک اس کے وکیل و کفیل بن جاتے ہیں۔ بندے ایک مرتبہ تو نے سورہ یاسین کو پڑھ لیا، شام تک میں تیرا ذمہ دار بن گیا، اب تیری ہر حاجت کو میں پورا کروں گا، تیرے دشمنوں کو تو تیری حفاظت کروں گا، تجھ سے تیرے دشمنوں کی۔ ایک مرتبہ اس کو کہتے ہیں عملیات قرآنی، اور عملیات وہ جو حدیث کے دائرے میں ہیں، حدیث کے دعاؤں کو استعمال کرنا، قرآن کی دعاؤں کو استعمال کرنا، یہ عملیات کے اندر سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور کیٹیگری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آندھیاں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بابا کے پاس نہیں جاتے، کسی تعویذ پلیتے والے کے پاس نہیں جاتے، کسی جھنڈے والے کے پاس نہیں جاتے، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کی ایک نشانی تھی، وہاں نہیں جاتے بلکہ مسجد میں جاتے، اللہ کے حضور نماز پڑھتے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الاسقاء ہے، سورج کو گرہن لگا نبی نے نماز پڑھی، چاند کو گرہن لگا نبی نے نماز پڑھی، بادل کو قحط آیا نبی نے نماز پڑھی۔
یہ تعویذ سب سے قیمتی تعویذ ہے. مصیبت آئے نبی نے نماز پڑھی, یہ نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, قرآن کے اندر جو دعائیں وارد ہیں ان دعاؤں کو کرو, اور حدیث کے اندر جو وظائف اور صورتوں کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان کو استعمال کرو. حدیث پاک میں آتا ہے یہ عامل آپ کے جن کو کیا بھگائے, آپ کے شیطان کو کیا بھگائے گا. یہ کرتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ کہ حقیقت میں کوئی شیطان ہی نہیں ہوتا, کوئی جن ہی نہیں ہوتا, شعبدہ اور جھکوسلا ہوتا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ناریل کو لیتے ہیں, بیج سے توڑتے ہیں, اور توڑنے کے بعد اندر کے کھوپرے کو نکال لیتے ہیں, پھر اس کے اندر ناریل کی ایک آنکھ آتی ہے, اوپر مالو باریک سوراخ ہوتا ہے, وہاں سوراخ کر دیتے ہیں, اندر کسی چوہے کو رکھ دیتے ہیں, فیویکول سے اور کوئی جمنے والی ارالڈیٹ وغیرہ سے اس ناریل کو چپکا دیتے ہیں, لال ہریا تاگا پڑھ کر منتر کر کر جہاں چپکایا ہے وہاں پر باندھ دے دیتے ہیں. اب وہ جو سوراخ ہے ناریل کی آنکھ میں, وہاں سے چوہا سانس لیتا رہتا ہے. اب کوئی گیا مریض تو اس کا اتارا کرایا اور اس کے بعد آنکھ کو روشن کیا, آنکھ کے اندر تھوڑی سی مرچ کے پاؤڈر کو ڈالا. اب وہ مرچ کے پاؤڈر کا دھواں جب چوہے کے لگے گا تو چوہا ناریل حرکت کرے گا, تو کہیں گے صاحب دیکھیے آپ خود اپنے ہاتھ سے ناریل لائے تھے, لائے ہوئے ناریل کو چھپا دیں گے اور کہیں گے بھئی ہم نے ناریل کے ساتھ اگربتی لانے کو کہا تھا, پان سپاری لانے کو کہا تھا, وہ معاف کرنا. پھر وہ جائے گا, وہ جانے تک ناریل بدل دیں گے, اپنا ناریل اٹھا لیں گے اور چوہے کے ناریل کو رکھ دیں گے. اب وہ جو حرکت کرے گا تو سامنے والے کو یقین آ جائے گا کہ میرا شیطان اس کے اندر اتر چکا ہے, میرا جن اس کے اندر اتر چکا ہے. ایک تو یہ کہ ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ جیسے گینگ ہوتی ہے ٹھاکروں کی, گینگ ہوتی ہے چوروں کی, لٹیروں کی, غنڈوں کی, ان میں ایک بڑا ہوتا ہے, ایک ہیڈ ہوتا ہے, اس کے ماتحت دوسرے جو ہے کام کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ عامل آگے میں آپ کو بتاؤں گا. عملیات کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ جو قرآن اور حدیث کے دائرے میں آتی ہے, اور ایک قسم وہ جو مسمرزم سے تعلق رکھتی ہے, آنکھ میں آنکھ ڈال کر سامنے والے کے دل اور دماغ میں اپنے خیالات کو اتار دینا, اس کو کہتے ہیں مسمرزم. اور تیسری عملیات کی قسم ہے سفلی عملیات. سفلی عامل لوگ شیطان اور غلیظ جن کا سہارا لیتے ہیں. آپ کہیں گے شیطان کو کیا پڑی ہے, جن کو کیا پڑی ہے یہ جادوگر کے پاس جانے کی اور یہ عامل کے پاس جانے کی. تو جیسے انسانوں میں کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی محکوم ہے, کوئی فٹ پاتھ کا بیوپاری ہے, کوئی کمرشل ایریا کا ایسا ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی جنات میں بھی کیٹیگریز ہے الگ الگ. کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فٹ پاتی ہے, کوئی جھوپڑ پٹی کا رہنے والا ہے. تو یہ جو لوگ عامل ہیں سفلی جادوگر, ان کو اچھے جن تو نہیں ملتے, اچھے شریف. یہ فٹ پاتی 3rd کلاس کے جو جنات ہیں, 3rd کلاس کے شیطان ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے, ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے, تم ہمارا کام کیا کرو. تو 3rd کلاس کے جن ان کے قابو میں ہو جاتے ہیں. یہ آگے بحث میں آئے گی کس قسم سے وہ ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور کس طریقے سے جن اور شیطان کو تابع کرتے ہیں, وہ بحث میں آگے بتاؤں گا. تو وہ جو جن رکھتے ہیں, اب فرض کیجئے کہ کسی کے آنکھ پر شیطان آ گیا اور کسی کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں, تو اب اس کے قبضے میں جو جن اور شیطان ہیں اسے کہیں گے اب یہ اگر ٹھاکر ہوگا, یہ طاقتور ہوگا, سامنے جا کر کہے نکل کو جا یہاں سے گھر سے. اگر وہ طاقتور ہوگا تو چھوٹا جن چلا جائے گا, اگر نہیں وہ قبضہ جمایا ہوا جن, آیا ہوا جن طاقتور ہے, وہ اسے لات مار کے ہٹال دے گا, جا رہے تیرے جی سے بلّا کے دیکھی, یہ نکال دے گا وہاں. تو یہ طاقتور ہوگا جن, تب کام چلے گا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے شیطان اور جن کا داخلہ نہیں ہو پاتا. یہ عامل کے پاس جائیں گے, اس کا جن اگر کمزور ہوگا گھر کا جن اس کو دھکے دے کر نکال دے گا. سکلی اور جادوگر کے پاس جائیں گے, اس کا شیطان کمزور ہوگا, گھر کا شیطان اسے لات مار کے نکال دے گا. طاقتوروں میں سب سے طاقتور عمل سورہ بقرہ کا عمل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو اگر گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے شیاطین اور جنات کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. کسی عامل کے عمل میں, کسی جادوگر کے جادو میں, اور کسی بابا کی تعویذ میں, پلیتے میں, اور کسی دربار اور کسی درگاہ کی حاضری میں
اللہ کی قسم وہ تاثیر نہیں ہے جو سورہ بقرہ کے اندر تاثیر ہے۔ ایرواڑی کے اندر اخباروں میں ٹی وی میں آپ نے دیکھا کہ کئی معصوم بیچارے جو ذہنی معذور تھے جل کر خاک ہو گئے۔ وہاں پر بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ ہم گئے ہوئے تھے وہاں پر۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم کوئی عنوان شروع کرتے ہیں پوری تحقیقات اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کے بعد شروع کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوں گے وہ ابراہیم بابا رحمت اللہ علیہ، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو جنت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ یہاں کے کرتبوں کو، یہاں کے ناٹکوں کو، یہاں کے کارناموں کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب زندگی میں انہوں نے کوئی ناٹک نہیں کیا تو موت کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ناٹک کریں گے؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو دیکھیں گے آپ کہ ساتھ بابا کے دربار میں طواف کرتے ہی آنکھ پر حاضری آتی ہے اور پلٹیاں مارتا ہے کوئی جو ہے ریت ہے وہاں پر بکھری ہوئی، شام کا نقشہ چھڑاتا ہے۔ ایک آدمی کو مستقل ہم اس کی نگہبانی کر رہے تھے، کب شروعات کرتا ہے، کب ختم کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ تو چنانچہ ایک دن ایک رات کئی گھنٹے ہم نے قیام کیا۔ جب وہ اپنے ناٹک کو ختم کر چکا، وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم بابا ہمیں معاف کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یعنی آنے والوں میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کہ جنات یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، شیاطین یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون رات کے 1:30 بجے 2 بجے اٹھتے ہی اذان دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ فجر کا وقت ہو گیا، دیکھا کہ 1:30 بجے یہاں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں، دربار میں آئی ہوئی خاتون اذان دے رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دھن گر گئی۔ لوگوں میں نے پوچھا مجاور سے بھی کیا ہوا؟ کہا کہ اس کی آنکھ کا شیطان اذان دے کر قتل ہو گیا۔ اچھا اب قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب اللہ مار دیتے ہیں تو میدان محشر ہی میں اس کو اٹھاتے ہیں، دنیا میں نہیں اٹھاتے۔ وہ پالتو عورتیں ہیں، جب کچھ گھنٹے گزر گئے پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جب ایک مرتبہ قتل ہو گیا یہ پھر کیسے کھڑی ہو رہی ہے؟ یہ کچھ پالتو عورتیں ہوتی ہیں جو اس دھندے کے اندر ماہر ہوتی ہیں، خام خواہ ایکٹنگ کرتی ہیں اور پلٹیاں مارا کرتی ہیں۔ تو وہ جو آدمی پلٹیاں مارا کرتا تھا، ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہمارے آنکھ پر، اور وہ بھی ہوتا ہے، مالدیپ کے ایک صاحب تھے، کروڑ پتی ہیروں کے تاجر تھے، بڑے ارب پتی کھرب پتی۔ کہا کہ ہم بابا تمہارے دربار میں ہمیشہ حاضر نہیں ہو سکتے، ہم اپنے جن کو اپنے غلام پر ٹرانسفر کر دیں گے۔ اب جنات کا بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، اب یہ ہمارا غلام آپ کو جواب دے لے گا۔ 2500 روپے درما ہے، ایک باورچی ہے، اب یہ پلٹیاں مار رہا ہے۔ کہا کہ میرے یجمان کے جن کو میں نے اپنے آپ پر ٹرانسفر کرا لیا۔ تو ہم نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا کیرلا سے۔ کہا آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ اس نے کچھ بتلایا کہ +2 یعنی PUC وغیرہ کچھ بتایا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے رحم کرو، آنے والی مخلوق اور مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ ایمان کو کیوں خراب کرتے ہو؟ عقیدے کو کیوں خراب کرتے ہو؟ میری بات کا یقین ماننا، محراب رسول ہے اور جمعہ کا دن ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس نے یہی کہا ہاں یہ ناٹک ہے، میری مجبوری ختم ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہی کچھ ہوا کرتا ہے درباروں میں، کسی کے آنکھ پر کچھ نہیں آتا۔ اگر نہ بھی آئے تو شیطان ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ شیطان کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے اور کس طریقے سے ناٹکیں کرواتا ہے۔ وہ کم ہوتے ہیں، یہ انسانی شیطان، یہ پلٹیاں مارنا، یہ تھوک اگل دینا اور بابا سے مخاطب کرنا، بابا کو گالیاں دینا، یہ سب کچھ کرنا، یہ سب ایک مکاری ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے۔ کہا کہیں گے آپ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی مجاوروں کی آمدنی دگنی ہوگی۔ اگر کسی مجار کے پاس کوئی گدھا بھی نہ پھرے اور کوئی کتا بھی آ کر سونگ کرنا دیکھے، کون پھٹکے گا؟ اب یہ لوگ پلٹیاں ماریں گے اور چیخ ماریں گے اور اچانک شفایاب ہو جائیں گے، صحت والے ہو جائیں گے، تو دور دراز سے جو لوگ آئیں گے ایک اٹریکشن ملے گا کہ صاحب ان کے آنکھ کا جن ختم ہو گیا۔ ایک عورت نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر دھڑام سے گر پڑی۔ اب آنے والا آدمی دیوانہ ہوتا ہے، کون ان کو فالو کرتا ہے؟ یہ خاتون کب سے رہ رہی ہے، کہاں کھاتی ہے، کب تک رہے گی، کتنی تنخواہ ہے؟ وہ دیوانے ہیں، اپنے مقصد سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی کچھ کاروبار شیاطین کا ان مجاوروں کے دربار میں، ان اولیاء اللہ کے دربار میں چلا کرتا ہے، تاکہ آنے والے لوگوں پر اس قسم کے اٹریکشن ہو کہ آنکھ کے اوپر چل جاتے ہیں اور پھر صاحب پیٹ کے اوپر مار لیتے ہیں، کانچ کو نگل جاتے ہیں۔ اس قسم کے کرتب شیطانی دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے طاقتور عمل جو ہے سورہ بقرہ کا ہے، اور اس کے بعد ہے آیت الکرسی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے
انچارج آفیسر تھے ایک مرتبہ بیت المال میں جو غلہ اناج تھا اس کے وہ ذمہ دار تھے کہ دیکھ لیں رات کو شیطان صاحب آئے اور مال چرا کر لے گئے، آئے کھجور چرا کر لے کر گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ مال کیسے کم گیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ کہا ابو ہریرہ رات کو جاگتے رہنا، کون آتا ہے دیکھنا۔ تو چنانچہ ایک صاحب آئے جبے میں خبے میں امامہ میں، معلوم ہوتا ہے کوئی پیر ہے فقیر ہے مجاور ہیں، تسبیح کے دانے ہلاتے ہوئے آئے اور دھڑام سے کھجور اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، او ہو کم وقت تو اٹھا کر لے جاتا ہے، نام میرا خراب ہو رہا ہے۔ کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات پہلی مرتبہ شیطان سے ہوئی۔ آج تو آدمیوں کو ہر جگہ ہو جاتی ہے، تھیٹروں میں جاؤ ملاقات، شراب خانوں میں جاؤ تو ملاقات، ٹی وی کے سامنے جاؤ تو ملاقات، پارکوں میں جاؤ تو ملاقات، بیوٹی پارلر میں جاؤ تو ملاقات، ہر جگہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ شیطان اپنے تخت کو سمندر میں بچھا کر نیند کا انجیکشن لے کر سو گیا ہے، اب مجھے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کے بندے اب اپنا کام کر رہے ہیں، شیطانیت کا کام کر رہے ہیں، بلکہ انسان وہ کام کر رہا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ مرد سے جو برائی کرتا ہے، شیطان کا مرد شیطان کے مرد سے برائی نہیں کرتا۔ شیطان کا مرد سمجھ رہے میل فیمیل، یہ میل فیمیل کا ملاپ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بعض جگہ حکومتوں کے اندر یہ ایجنڈا دیا گیا کہ ہمیں قانونی اجازت دی جائے کہ مرد کے ساتھ لواطت کرے، زنا کرے۔ شیطان نے کہا یہ تو ہماری نسل میں بھی نہیں ہوتا، ہماری برادری میں بھی نہیں ہوتا، اور انسانی برادری کے اندر کتوں کے ساتھ زنا، سوروں کے ساتھ زنا، جانوروں کے ساتھ زنا۔ شیطان نے کہا یہ کام تو ہماری نسل میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو کبھی کا ٹیبلٹ کھائے ہوئے، انجیکشن لیے ہوئے، آرام کی نیند وہ سمندر کے کنارے سو رہا ہے تخت بچھا کر سمندر کے پانی پر۔ اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو انسانوں میں چھوڑ دیا ہے، اب کسی کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ بابا قائم ہو گئے ہیں، عاملوں کے دربار لگ گئے ہیں، جادوگروں کے دربار لگ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی شیطان صاحب سے۔ کہا اچھا تو ایک بات تو بتا کہ تو ڈرتا کس چیز سے ہے اور بھاگتا کس چیز سے ہے؟ شیطان کے اندر ایک خصلت ہے، شیطان چاہے شیطان ہو لیکن جھوٹ نہیں بولتا، شیطان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آیت الکرسی 3 پارے میں تلک الرسل کے پہلے صفحے میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کا اور میرا ہوتا ہی نہیں۔ پورا قرآن پڑھ لو کوئی بات نہیں، آیت الکرسی اور مجھے ہوتا نہیں۔ آیت الکرسی اگر پڑھو گے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا یا بھاگ جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، کہا کہ وہ قسم کھا کر گیا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا، وعدہ کر کے گیا ہے دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا وعدہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا دوسرے دن آیا، پھر آپ نے پکڑ لیا، کہا اب کی تجھے ماروں گا آیت الکرسی پڑھوں گا، کہا کہ نہیں اب کی چھوڑ دو نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ بھی آئے گا۔ 3 مرتبہ آنے کے بعد جب آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی جو دفاع ہوا تو پھر ساری زندگی لوٹ کر نہیں آئے۔ تو عملیات کے اندر فرسٹ کیٹیگری ہے قرآن کی عملیات کی اور حدیث کے عملیات کی۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت میرے مانگ سیدھے نہیں نکلتی، یہ عورت جو مانگ نکالتی ہے نا یہ سیدھے نہیں نکلتی۔ حضرت نے فرمایا جب تم کنگا کیا کرو آئینے کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم، بتلائیے کہ اس کے اندر دعا ہے اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا دے، اس کا مانگ سے کیا لینا دینا، لیکن اس آیت میں اور مانگ کے سیدھے ہونے میں ایک نسبت تھی۔ حضرت نے کہہ دیا تو چنانچہ وہ خاتون کچھ دنوں کے بعد حضرت کے بعد شکریہ ادا کرتی ہوئی آئی کہ حضرت میری مانگ سیدھی ہو گئی۔ تو اللہ کے کلام سے مدد لینا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو بیماری کے لیے سورہ فاتحہ کا استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے قرض اور تنگدستی آ گئی یا دکان میں کاروبار کم چل رہا ہے، باوضو جانا اور آپ اپنے غلے پر بیٹھ کر اپنے قیاس پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے خیر و برکت ہوا کرتی ہے۔ یہ عملیات کی فرسٹ کیٹیگری ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ براہ راست اللہ کے کلام سے طاقت لی جا رہی ہے۔ اور 2 چیزیں ہیں، ایک یہ
کہ آپ اپنی گاڑی خود چلائیں یا اپنی گاڑی ڈرائیور کو دیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈرائیور جب گاڑی چلائے گا چاہے کتنا اپنا دوست کیوں نہ ہو درد مندی سے نہیں چلائے گا, وہ بے دردی سے چلائے گا. جو گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ سروس کو آتی ہو, اگر ڈرائیور چلائے گا 9 مہینے 1 سال میں سروس میں آ جائے گی, وہ غیر ہے. اسی طریقے سے اپنے اوپر اگر کوئی حال طاری ہو جائے, کوئی مصیبت طاری ہو جائے, ایک تو یہ کہ ہم کسی قرآنی عمل کرنے والے کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی عمل کر دیں, اور ایک ہے کہ خود کریں. خود کرنا افضل ہے. آپ نماز پڑھیں, وظیفہ پڑھیں اور آپ عملیات خود کریں, اس میں کوئی ریاکشن نہیں ہے. کوئی شیطان آ کر تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی سانپ نہیں آئے گا, کوئی اجدا نہیں آئے گا, کوئی کالی اماں نہیں آئے گی, کوئی دربار کا مجاور نہیں آئے گا. قرآن ہے, ڈائریکٹ اللہ سے خطاب ہے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, پروردگار تو مجھے اولاد دے دے. اللہ چاہے دے دے گا, نہ چاہے کوئی ریاکشن نہیں ہے. یہ فرسٹ کیٹیگری ہے قرآنی عملیات کی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دعائیں بتائی, ان دعاؤں کے نتیجے میں عملیات کرنے کی, یہ فرسٹ کیٹیگری. اور سیکنڈ ہے مسمرزم. ایک چیز آپ نے سنی ہوگی, بزرگوں کی توجہ سے دل کی حالت بدل جاتی ہے. ایک گنہگار ایک اللہ والے کے دربار میں جاتا ہے, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گیا, فرید الدین گنجچکر کے دربار میں گیا, حضرت تھانوی کے دربار میں گیا, حضرت رشید احمد گنگوہی کے دربار میں گیا, اور حضرت نے دیکھا. دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی نظر میں وہ طاقت رکھی ہے, وہ قوت رکھی ہے کہ انسان اپنی پورے قوت کو استعمال کرے, بادل کو پھوڑ کر برسات کو لا سکتا ہے. بنگلور کے اندر کرناٹک میں کچھ سال پہلے ایک بھگوان کا دعویٰ کرنے والا آدمی تھا, وہ مر گیا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تم اپنے رب سے دعائیں کرو برسات کے لیے, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور دیکھو میں کیسے برسات کو برساتا ہوں. تو چنانچہ اپنی آنکھوں کو, اپنی نگاہوں کو اس نے بادلوں پر جمایا, مخصوص ایک میدان کے اندر برسات بھی ہوئی. اللہ نے انسان کو پوری دنیا میں بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے, قوت والا بنایا ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے. یہ جن, یہ شیطان تابع ہونا تو دور کی بات, بڑی بڑی طاقتیں, بڑی بڑی قوتیں انسان کی تابع ہیں. اللہ نے انسان کو اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور بنایا ہے, کسی بنڈے کو, پہاڑ کو اگر وہ اس نیت سے گھور کر دیکھیں یہ 5 ہو جائے, یہ ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ ٹکڑے ہو جائے, مشق کرنے کے بعد ایک بڑے بنڈے اور پہاڑ کے ٹکڑے کو دیکھے تو وہ بھی ریزہ ہو سکتا ہے. اللہ نے انسان کی نگاہ میں وہ طاقت دی ہے کہ اس سے خون ہو جاتا ہے, اس سے قتل ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتلایا تھا کہ مظفر نگر کے اندر ایک صاحب تھے, ان کے 7 لڑکے تھے, 7 کو 7 لڑکے اللہ کے کلام پاک کے حافظ تھے, قرآن شریف کے حافظ تھے. کوئی صاحب آئے مہمان, اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بچے کیا کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا حضرت اللہ کا دیا سب کچھ ہے, یہ 7 بچے ہیں اور 7 کے 7 اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن ہیں. انہوں نے نظر والی نگاہ سے جو آخری تمہارے بچے پورے حافظ کیا, 7 کے 7, تو کہتے ہیں ایک بعد دیگرے 1 سال کے اندر 7 نوجوان بچوں کا انتقال ہو گئے. انسان کی نظر بد اتنی خطرناک ہے, جانور بھی مر جاتا ہے, انسان بھی مر جاتا ہے, صحت مند بیمار ہو جاتا ہے, پہلوان سوکھ کر کاڑی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ انسان کی نظر کی طاقت ہے. ولی اگر طاقت کرے جہنمی جنتی بن جاتا ہے, جانور انسان بن جاتا ہے, اور حیوانی خصلت رکھنے والا فرشتوں کی خصلت رکھنے والا ہو جاتا ہے. کب؟ جب بزرگان دین اور علماء دین توجہ کریں کسی کے دل پر. کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ کی برکت ہے کہ ہماری زندگیاں بدل گئی. یہی ہے وہ توجہ, اور یہی ہے وہ نگاہ جو جادوگر مسمرزم کے ذریعے سے اور خود پریکٹس کر کر اور خود محنتیں کر کر اتنا اس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے, اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی سامنے جاتا ہے نگاہ سے نگاہ ملاتا ہے, اور نگاہ سے نگاہ ملانے کے بعد اپنے دل کے خیالات
اپنے دل کے احساسات اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. اب جب دل کے خیالات اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا تو اب ہے ہاتھ میں یہ رومال، تو کہے گا کہ دیکھو یہ کبوتر ہے، تو اس کو کبوتر نظر آئے گا. اب یہ ٹیوب لائٹ اور یہ ہے پیان، اب اس نے اس کے دل میں اپنے خیالات ڈال دیے اور کہا اے دل اے دماغ تو میرا غلام ہے، میں جو کہوں تجھے ماننا پڑے گا. کہے گا کہ دیکھو سانپ اڑ رہا ہے، وہ کہے گا ہاں میرا سامنے سانپ اڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مسمرزم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانپور میں حضرت ملازمت فرما رہے تھے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ لوگوں کی نگاہ میں بھی کیا اتنی طاقت ہے. تو چنانچہ کانپور کے اندر ایک جادوگر آئے اور ایک عامل آئے. انہوں نے کہا میں مری ہوئی روحوں کو بلا سکتا ہوں. کسی کا دادا مر گیا اس کی روح کو بلاؤں گا، خواجہ میری کی روح کو بلاؤں گا، اور میں کسی بابا کی روح کو بلاؤں گا. تمہاری بیگم صاحبہ میرے مر گئی ان کی روح کو بلاؤں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی روح اللہ کے دربار میں چلی جائے تو لوٹ کر آئے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. یہ روحیں جو بد ہیں اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں جانے کی اجازت دے. اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، ہم جانے کی تجھے اجازت نہیں دیں گے. روح ایک مرتبہ برزخ میں چلی جاتی ہے، قیامت تک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، کوئی جادوگر کے بلانے سے اور کسی عامل کے بلانے سے. یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے اور قرآن کا عقیدہ ٹھوس عقیدہ ہے. یہ کیسے روح کو بلاتا ہے؟ تو چنانچہ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم روحوں کو بلانا. کہا کس کی روح کو بلانا؟ تو حضرت کے ایک شاگرد تھے ان کے دادا کا انتقال ہوا تو کہنے لگے ہمارے دادا کی روح کو بلاؤ. تو اب وہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ صاحب جب ہماری روح یہاں سے جائے گی، یہ جو بینچ رکھی ہوئی ہے اس کا جو سیدھے طرف پیر ہے اس کا پاؤں وہ حرکت کرے گا، اور جب واپس آ جائے گی روح بلا کر تمہارے دادا کی روح کو یہ ڈاواں وہ حرکت کرے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ واقعتاً وہ جو میز تھی اس کا جو رائٹ سائڈ کا جو پیر تھا پلر وہ حرکت کرنے لگا. تو کہنے لگا دیکھو دیکھو اب روح یہاں سے جا رہی ہے ان کے دادا کی روح کو بلانے. کچھ ہی دیر میں 7-8 منٹ کے بعد پھر ادھر کا پایا ہلنے لگا. اب وہ پوچھنے لگے بتلاؤ ہمارے دادا قبر میں کیسے ہیں؟ اب شیطان کو اتنا تو علم رہتا ہے کہ پرہیزگار تھا یا بدکار تھا. لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی بڑا اچھا ہے فلاں خراب ہے. کہنے لگا جنت میں مزے لے رہے ہیں اور حوروں سے شادی ہو گئی ہے، قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے. کہنے لگا سچ کہتے ہو سچ کہتے ہو. حالانکہ ایک چھوٹے سے اشارے کی بنیاد پر وہ آگے کا جھوٹ کہنے لگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے عجیب معاملہ ہے، دادا کی روح کو بلوا لیا اور قرآن کہتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو چلے گئے. فرمانے لگے اب کی مرتبہ میں اس کا علاج کروں گا، دیکھوں گا کیسے وہ روح کو بلاتا ہے اور کیسے یہاں سے روح جاتی ہے. فرماتے ہیں نہ روح جاتی ہے نہ روح آتی ہے. یہ قوت مسمرزم کا کمال ہے کہ اس نے کم وقت میں جاتے ہی ہمیں دیکھ کر ہمارے دل و دماغ کو مسخر کر لیا اور پھر کہا ہم جو کہے اسے مانو. اب ہم اپنے خیالیات قوت خیالیہ کو اس کے ہاتھ نہیں دیں گے. اب دیکھیں گے کیسے روح کو بلاتا ہے. حضرت تھانوی سے کہنے لگے نہیں حضرت اس نے پریکٹس کر رکھی ہے اور آپ پریکٹس نہیں کیے ہوئے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، شکست کھا جائیں گے. دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد گئے، کہا کہ صاحب ہمارے دادا کی روح کو بلاؤ. تو وہی کہنے لگا کہ جب ہماری روح یہاں سے جائے گی یہ پیر حرکت کرے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وقل جاء الحق وزهق الباطل قرآن کی آیت پڑھنے لگے اور اس پیر کو مضبوطی سے تھامنے لگے پوری قوت خیالیہ کے ساتھ. اب وہ پیر حرکت نہیں کرنے لگا. پوچھا کہ بھی تمہاری روح کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو. کہا کہ روح کو بلاؤ. روح بھی آئی بھی نہیں، روح گئی بھی نہیں. یہ کیا تھا؟ جب اپنی قوت خیالیہ کو ایک طرف انہوں نے جامد کر دیا کہ نہیں میں اپنی خیالات کو تجھے نہیں دے سکتا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کم تھے. فرمانے لگے دوسرے دن میں اپنے کمرے میں گیا اور ایک میز تھی، اس میز کے اوپر اپنی ہتھیلی کو رگڑا اور رگڑنے کے بعد چھوا اور سامنے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تیرے ابا کی روح کو بلاؤں گا، دیکھ یہ پیر ہلے گا. کہنے لگا حضرت یہ پیر ہل رہا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا یہ سب قوت خیالیہ کا کرشمہ ہے، مسمرزم کا کرشمہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. افلاطون ایک بادشاہ ہے، افلاطون ایک حکیم گزرا ہے، اس نے بادشاہ وقت کی مسمرزم کے ذریعے سے دعوت دی، قوت خیالیہ کے ذریعے سے دعوت دی.
بادشاہ وقت کو ایک غریب حکیم افلاطون نے جو ہے دعوت دی، وہ بھی مصر اعظم کے ذریعے سے، جس کو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان کیا. اور پھر عملیات کی جو بدترین قسم ہے، سفلی عمل، جس کے اندر قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی، نبی کی، فرشتوں کی توہین کی جاتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی وضاحت اگلی جمعہ کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے گورکھ دھندوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید کامل